رشتہ اس کے معنی ہے بیویوں یا اولاد کا نسلی تعلق، قرابت بھی رشتہ داری، اور تعلق یا واسطہ، یہ رشتے کے معنی بیان کر رہا ہوں۔ شادی، نکاح، اس کو بھی رشتہ بولتے ہیں، بلکہ ہمارے منگنی کو بھی رشتہ بولتے ہیں کہ فلاں سے رشتہ قائم ہوئے، نسبت قائم ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: مال، حسب نسب، حسن و جمال اور دین، مگر تم دین والی کو ترجیح دینا، دین والی فرسٹ، فوقیت۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، میری ایک بیٹی ہے جو مجھے بہت پیاری ہے، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، آپ مجھے کس سے اس کی شادی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کی شادی ایسے شخص سے کرو جو اللہ پاک سے ڈرتا ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے خلق و دین سے تم راضی ہو، خلق مانے عادات، اخلاق، تو اسے نکاح کر دو، اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم ہوگا۔ تمہارا لیے کہ رشتہ نیکی دیکھ کر، سیرت دیکھ کر کیا جائے، صرف صورت دیکھ کر نہ کیا جائے۔ خیر سیرت کے ساتھ صورت بھی اچھی ہونی چاہیے، تو یہ سونے پہ سواگا ہے۔ کام یہ کہ سیرت فرسٹ۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے، وہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں۔ قطع رحمی یہ رشتہ توڑنا، تو یہ رشتہ جوڑنا، صلہ رحمی یہ واجب ہے، اور قطع رحمی رشتہ توڑنا یہ حرام ہے۔ ہمارے یہاں بات بات پر رشتہ توڑ کر بیٹھے ہیں، بہن بھائی، بھائی بہن، ماں بیٹے، ماں بیٹی، جگہ جگہ آپ کو ملیں گے کہ یہ مطلب الگ تھلگ ہوئے پڑے ہیں اور لڑے پڑے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بڑھ کر صلح صفائی کر لینی چاہیے، اور شرعی اجازت کے بغیر اگر کسی نے رشتہ توڑا تو وہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ قرآن کریم میں حکم بھی ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔